أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین اما بعد فقط آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے۔ 18ویں تاریخ میں آج کی دعا ہمارے ساتھ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحارہ ونور فیہ قلبی بضیاء انوارہ وخذ بکل اعضائی الی اتباع آثارہ بنورک یا منور قلوب العارفین۔ یعنی خدایا اس دن مجھے اس مہینے کی سحروں کی برکتوں کے لیے بیدار رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس میں میرے دل کو اس سحر کے نور سے منور فرما، میرے اعضاء و جوارح کو اس مہینے میں احکام پر عمل کرنے کی طرف مائل فرما۔ تیری نورانیت کا واسطہ اے عارفین کے دلوں کو روشن کرنے والے۔ آج ہم لوگ صرف شرح دعا پر اکتفا کریں گے کہ اس دعا میں ہم نے 3 اہم مطلب طلب کیے ہیں اللہ سے۔ کون کون سے؟ کہ ماہ رمضان کی جو سحر ہوتی ہے، سحر کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ سحر کا وقت بہت اہم وقت ہوتا ہے۔ سحر کہتے ہیں طلوع فجر سے پہلے وقت کو۔ وہ اتنا اہم وقت ہے کہ عارفین اولیاء خدا کے لیے وہ مخصوص وقت ہے، اس کی برکتیں الگ ہیں۔ انشاءاللہ ابھی کچھ اس میں بیان کریں گے۔ ایک ہے دل انسان کا روشن ہو جائے، اور اس ماہ مبارک میں جو احکام الہی ہیں ان کو انجام دینے کے لیے ہمارے اعضاء و جوارح، جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں، وہ ریڈی رہیں، اس کی توفیق۔ کبھی کبھی انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ جسم تھکا ہوا ہے، اس کا من نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کچھ کرے، کھڑے ہو کے نماز پڑھے، بیٹھ کے قرآن پڑھے، دل نہیں ہو رہا ہے۔ تو دعا اس لیے کی جا رہی ہے کہ جب ہم اطاعت کرنا چاہیں تو اللہ کیا کرے، ہمارے اعضاء و جوارح کو یہ توفیق دے دے کہ وہ بھی اطاعت پروردگار کر سکیں۔ پہلی دعا ہے اللہم نبہنی، اے پالنے والے ہمیں متوجہ کر دے، فیہ لبرکات اسحارہ، اس مہینے کی جو سحر ہے، سحر کی جو برکتیں ہیں، صحیح ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ فرما۔ مثلا انسان تو بیدار رہتا ہے سحری کے لیے۔ سحری کو شاید سحری اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کب کھائی جاتی ہے؟ سحر کے وقت میں کھائی جاتی ہے، صحیح ہے، کوئی الگ سے اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو وہی سحر کا وقت ہے، انسان بیدار رہتا ہے۔ عام دنوں میں ممکن ہے کہ انسان کی آنکھ نہ کھلتی ہو، لیکن ماہ رمضان المبارک میں سحر کے وقت عبادت کے لیے اس کے پاس ایک بہترین موقع ہوتا ہے، اور وہ ایک برکتوں کا وقت ہوتا ہے۔ برکات برکت کی جمع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ان کے لیے زمین اور آسمان کی برکتیں کھول دیں۔ یعنی پتہ چلا کہ رزق
اور برکتیں ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی ہوتی ہے، اور اس کے کچھ کرائٹیریا ہیں، صحیح ہے۔ اور سحر کی جمع یا پلیورل کیا ہے؟ اسحار ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورہ بنی اسرائیل کی 79 نمبر کی آیت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے آخری حصے میں قرآن کے ہمراہ، قرآن کے ساتھ کچھ جاگیں، یہ آپ کے لیے خیر میں اضافے کا سبب ہے۔ ان قریب آپ کو پروردگار اس طرح مقام محمود عطا کرے گا۔ اور یہ اشارہ اس آیت سے مراد کون ہے؟ نافلہ شب ہے، یعنی نماز تہجد، صحیح، نماز تہجد کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جو رسول اکرم پر ایکسٹرا واجب تھی، ہم پر واجب نہیں ہے لیکن رسول اکرم پر واجب تھی، اور رسول سے کہا گیا اگر آپ اسے بجا لا رہے ہیں تو آپ کو مقام محمود ملے گا۔ مقام محمود یعنی شفاعت کا مقام، رسول ہم سب کی شفاعت کریں گے، تو یہ مقام اتنی آسانی سے انہیں نہیں ملا ہے۔ تو اب دیکھیں، چاہے اسے ہم نماز تہجد بھی کہتے ہیں، نماز شب بھی کہتے ہیں، نماز نافلہ شب کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے، تو اس کا ایک اپنا خاص اس کی فضیلت ہے۔ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثلاث ہن فخر للمؤمن، کہ 3 چیزیں مومن کے لیے فخر ہیں۔ کون کون سی؟ وزینتہ فی الدنیا، دنیا میں اس کی زینت ہے، زینت یعنی سجاوٹ کا سامان ہے، کیا ہے؟ والآخرہ، اور اسی طرح سے آخرت میں بھی وہ سجا سورا رہے گا۔ الصلاۃ فی آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں نماز کا پڑھنا۔ ویاسہ مما فی اید الناس، لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے مایوس ہونا، یعنی ان سے امید نہ لگانا، صحیح ہے۔ ولایت الامام من آل محمد، اور امام کی اور اہل بیت کی اس کے پاس کیا ہو؟ ولایت ہو، یعنی محبت ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، تو کہا انسان کے لیے یہ فخر کا سبب ہے کہ میرے پاس ولایت آل محمد ہے، اگر وہ نماز شب پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس برکات خداوندی موجود ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، سحر کے وقت جاگنا صفات کن لوگوں کی ہے؟ کہا والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سورہ آل عمران کی 17 نمبر کی آیت ہے کہ یہ سب صادقین، قناعت گزار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، صحیح ہے، اور سحر کے وقت میں استغفار کرنے والے، صحیح ہے، یہ صفات ہے سحر میں استغفار کرنے والوں کی۔ اور انسان یہ ہے کہ اسی وقت گہری نیند میں سوتا ہے، یہ دونوں دیکھیں ایک دوسرے کے تضاد ہیں، جو پوری رات نہیں سوئے گا وہ سحر کے وقت میں پتہ چلا 2-3 بجے کے بعد ہی اس کو اچھی نیند آنے والی ہے، اور وہی وقت کس چیز کا ہے؟ اصل عبادت کا ہے کہ انسان اٹھے، بستر کو چھوڑے اور عبادت کرے۔ ایک اور جگہ اسٹارٹ ہو رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کے وقت بہت کم سوتے ہیں، یہ متقی لوگوں کی پہچان ہے کہ یہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ دعا کا بہترین وقت سحر کا وقت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دعا کرو تو سب سے اچھا وقت کہ صبح اٹھیں، نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے اٹھیں اور اس وقت عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ رسول فرماتے خیر وقت دعوتم اللہ عز وجل فیہ الاسحار، کہ بہترین وقت جس میں تم اللہ سے دعا کر سکتے ہو وہ سحر کا وقت ہے۔
وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةِ فِي قَوْلِ یعقوب، اور اس کے بعد رسول نے اس آیت کو دہرایا کہ جو جناب یعقوب نے اپنے بچوں سے کہی تھی کہ سوف استغفر لکم ربی وقال اخرهم الى السحر۔ ہوا کیا تھا کہ جب جناب یوسف کے ساتھ دھوکے کی جو معاملات تھے وہ سب آشکار ہو گئے، تو جناب یعقوب کے پاس سارے بھائی جمع ہوئے اور آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، آپ ہمیں معاف کریں، آئندہ کبھی ایسی غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔ تو جناب یعقوب نے کیا کہا تھا؟ سوف استغفر لکم ربی، میں بہت جلد اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اخرهم الى السحر، اس استغفار کو سحر کے وقت تک مؤخر کر دو۔ یعنی کیا ہوا تھا کہ جناب یعقوب کو وحی کی تھی اللہ نے کہ شب جمعہ سحر کے وقت آپ اپنے بچوں کے لیے استغفار کریں۔ تو جناب یعقوب اپنے بچوں کو جمع کر کے سحر کے وقت شب جمعہ استغفار کرتے تھے، اور یہ انہوں نے معمول بنا لیا کہ 20 سال تک استغفار کرتے رہے، تب جا کے اللہ نے ان کو معاف کیا۔ کتنا؟ 20 سال کا عرصہ۔ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے، ہم ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ جناب یعقوب استغفار کرتے تھے اور ان کے بچے آمین کہتے تھے۔ وہ جو جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا اور پھر بیچا، صرف اس کے لیے، جان سے مارا نہیں تھا۔ سوچئے کہ انسان کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اسے کس حد تک۔ تو 20 سال تک انہوں نے استغفار کیا، بچوں نے آمین کہی، تب جا کے اللہ نے۔ اور کب استغفار کرتے تھے؟ سحر کے وقت، کہ جب ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے عبادت کا، اور وہ وقت رزق کا بھی ہوتا ہے۔ رسول مولا کائنات فرماتے ہیں اجیبوا داعی اللہ، صحیح ہے، اللہ کے حکم پر لبیک کہو، وَاطْلُبُوا الرِّزْقَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ۔ اور طلوع فجر اور طلوع شمس، یعنی ادھر فجر طلوع ہو اور ادھر سورج طلوع ہو، کہا اس کے بیچ تم اللہ سے رزق طلب کرو۔ ہم کیا ہے 10 بجے سو کے اٹھیں گے، پھر ہم جائیں گے کہیں گے کہ اگر ہم رزق کو تلاش کر رہے ہیں تو ملے گا، ہاتھ آئے گا، لیکن اتنا ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو طلوع فجر اور طلوع شمس، یعنی فجر کے طلوع اور سورج کے طلوع ہونے کے بیچ میں طلب کرو۔ فَإِنَّهُ أَسْرَعُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ، اس لیے کہ رزق طلب کرنے میں سب سے تیزی سے دعا اس وقت قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے رزق کی جو دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ زیادہ تر کس میں ہیں؟ صبح کے وقت میں، صبح کے وقت ہیں یا عشاء کے بعد ہیں رزق کے لیے، صحیح ہے۔ عشاء کی تعقیبات میں اس طرح کا ہے۔ تو جو میں نے عمل بتایا تھا کہ 70 مرتبہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے انسان یا فتاحو کہے، کب پڑھنا ہے؟ صبح کے وقت پڑھنا ہے۔ یا ایک اور دعا وارد ہوئی ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ربی یا ربی یا رب یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام اسألک باسمک العظم ان ترزقنی رزقا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز صبح کے بعد 3 مرتبہ پڑھے، نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھے، صحیح ہے۔ رزق کے لیے ہے، انسان رزق طلب کرے۔ تو یہ کب کرنا ہے رزق طلب ہمیں؟ اب طریقہ کار ہمارا، بعد میں قبول ہوگی دعا، ایسا نہیں کہ نہیں قبول ہوگی، ظہر میں کریں گے قبول ہوگی، 10 بجے دن میں کریں گے رزق کی دعا قبول ہوگی، لیکن جلدی کب قبول ہوگی؟ طلوع فجر اور طلوع شمس کے بیچ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس وقت زمین میں رزق تلاش، کہ اللہ کے حکم پر لبیک کہو، طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان رزق مانگو، اس وقت زمین میں تلاش اور کوشش سے بہت پہلے رزق عطا ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان رزق تقسیم کرتا ہے۔
کون سا وقت؟ کہا اجیبوا داعی اللہ واطلبوا الرزق فیما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس فإنه اسرع فی طلب الرزق من الضرب فی الارض وہی الساعة التي یقسم اللہ فیہا الرزق بین عبادہ، یعنی طلوع فجر اور طلوع شمس کے بیچ کا وقت رزق تقسیم ہوتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اکثر امت کیا کرتی ہے؟ اکثر مسلمان صحیح ہے کیا کرتے ہیں؟ اسی وقت سوئے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ جب ظہر پڑھنے آتے ہیں تو صبح کی پڑھتے تو ایسے میں اگر رزق کو لے کے وہ پریشان ہیں تو کس کی کوتاہی ہے؟ اس میں خدا نے ان کے رزق کو تب یعنی تنگ نہیں کیا ہے، بلکہ جب رزق تقسیم ہو رہا ہے تو آپ کیا ہیں؟ پڑے سو رہے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علیکم بالدعاء فی السحر، کہ تم پر ضروری ہے کہ تم دعا کرو سحر کے وقت میں، تقسم فیہا الارزاق، اس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، وتقضی فیہا الحوائج العظام، اور بڑی بڑی حاجتیں اس وقت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ تو ہمیں سحر کا دعا ہم کیوں کر رہے ہیں کہ سحر کی برکتیں ہمیں نصیب ہو جائیں؟ اس لیے کہ سحر کا وقت ایک عظیم وقت ہے۔ اب دوسری دعا ہے وَنَوِّرْ فِيهِ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، کہ سحر کی جو نورانیت ہے اس کے نور سے ہمارا دل منور ہو جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو دل یہ کہا جا رہا ہے، قلب کے معنی عربی میں دل کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں قلب سے مراد وہ دل نہیں ہے کہ جو بظاہری بائی پاس کیا جاتا ہے، اس کی سرجری کی جاتی ہے، جو ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہے، صحیح ہے۔ یہاں دل سے مراد جسم کا وہ حصہ کہ جو پورے جسم پر حاکم ہوتا ہے، صحیح ہے، جس کے اعضاء و جوارح جس کے تابع ہوتے ہیں، جس کا حکم تسلیم کرتے ہیں، ہاتھ جس کی وجہ سے حرکت کرتا ہے، پیر جس کی وجہ سے حرکت کرتا ہے، جسے کبھی نفس کہا جاتا ہے کبھی روح کہا جاتا ہے، وہ قلب۔ اس کے بعد ہے نور۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، لیکن ایسی روشنی، اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، صحیح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور ہے، لیکن ایک نور ایسی ہے کہ جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کے بعد اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ سورج کی جانب اگر آپ دیکھ لیں گے پھر آپ دیکھنا چاہیں گے تو فوراً آپ کو کچھ نظر آنے والا نہیں ہے۔ نور کو دیکھنے کے لیے ہمیں کسی چشمے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم نور کی طرف نگاہ کر سکیں۔ اللہ نور ہے، اللہ کو اگر ہمیں دیکھنا ہے، ہم چاہیں گے کہ ڈائریکٹ دیکھ لیں تو وہی حال ہوگا جو قوم موسیٰ کا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں اللہ تجھے دیکھ لیں، تو اللہ نے بجلی چمکائی اور سارے کے سارے کیا ہوئے؟ جناب موسیٰ خود بے ہوش ہو گئے اور سارے کے سارے صحیح ہے وہاں پہ ان کا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ کا نور، اسی لیے ہم کس کا سہارا لیتے ہیں؟ اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے نور خدا کو ہم دیکھ سکیں۔ اس نور تک پہنچنے کے لیے ان انوار طیبہ کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ نے کہا کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، حدیث قدسی میں فرما رہا ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ، لیکن پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو ہم نے ایک خلق کو پیدا کیا، ہمیں آپ کو نہیں۔ یہاں خلق معرفہ آیا ہے، یعنی دی کے ساتھ آیا ہے، الخلقہ، یہاں اس سے مراد ہوتا ہے یعنی محمد والے محمد، ایک پراپر مخلوق وہ کون ہے؟ محمد والے محمد ہیں۔ ہم نے ان کو خلق کیا تاکہ ان کے ذریعے سے میں پہچانا جاؤں۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے اللہ چھپا ہوا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کا اتنا روشن نور ہے کہ اسے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ ایسا نہیں کہ چھپا ہوا تھا اور کہیں ظاہر نہیں تھا، کوئی جگہ تھی، نہیں، وہ اتنا روشن ہے کہ اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اس نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا کو پہچانیں، اور وہ مخلوق کون ہے؟ اہل بیت اطہار ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں جب نبی سے کہا گیا
یہودیوں نے کہا لست مرسلن، کہ تم رسول نہیں ہو. تو اللہ نے کیا کہا نبی سے کہ ان یہودیوں سے کہہ دیے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ کہہ دو کہ گواہی کے لیے میرے اور ان کے درمیان وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا، اللہ کافی ہے اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایک جگہ مولائے کائنات کہتے ہیں علم کتاب میرے پاس ہے، تو کہا گواہی کے لیے کافی ہے. مولائے کائنات فرماتے ہیں انا ارا نور الوحی، میں وحی کے نور کو دیکھتا ہوں. وحی کا نور ایسا نور ہے کہ جسے یا تو اللہ دیکھ رہا ہے یا رسول دیکھ رہے ہیں یا کوئی تیسرا دیکھنے والا ہے، تو وہ مولائے کائنات ہیں کہ جو نور وحی کو ملاحظہ کر رہے تھے. یا اس کے علاوہ کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، رسول نے کیا کہا؟ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا گیا ہے. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. پتہ چلا جس نور کی دعا ہم مانگ رہے ہیں یہ اہل بیت بھی کیا ہیں؟ نور ہیں. اسی لیے یہ انوار خمسہ جب چادر کسا کے نیچے آئے تو سارے کے سارے ایک جا ہو گئے، ورنہ ایک چادر کے نیچے 5 لوگوں کا جمع ہونا یا 6 لوگوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. اور وہیں جبریل آئے اور وہ بھی اس میں سما گئے، کیونکہ یہ سب کیا ہیں؟ انوار خمسہ ہیں. اب دیکھیے قلب کی نورانیت کیسے ہوگی؟ قلب کی نورانیت اس طرح سے ہوگی کہ ان منزلۃ القلب من الجسد بمنزلۃ الامام من الناس، کہ بدن کے اندر قلب کی منزلت وہی ہے کہ جس طرح لوگوں کے درمیان امام کا مقام ہوتا ہے. امام کیا کرتا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کرتا ہے. قلب بھی کیا کرتا ہے؟ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. صحیح ہے. القلب حرم اللہ، قلب جو ہے یہ حرم خدا ہے. فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ، تو حرم خدا میں غیر خدا کو مت رکھو. یعنی تمہارا ہر عمل، جیسے ہم نے کل مومن و متقی کی ایک علامتیں بتائی تھی 10، کہ وہ 10 علامتیں کیا ہیں؟ کہ اس کا غصہ، اس کی رضا، اس کی ناراضگی، اس کا کام سب کچھ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. تو جب ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مقصد اپنا نہیں بنائیں گے. قلب کی کئی قسمیں ہیں. ایک قلب سلیم ہوتا ہے. قلب سلیم کے لیے آتا ہے کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، کہ اس دن ہمیں رسوا نہ کرنا کہ جس دن ہمیں واپس بھیجا جائے، یعنی قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے تو اس دن ہمیں ذلیل نہ کرنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے یہ کہ جو اللہ کے پاس کیا ہو؟ قلب سلیم کے پاس ساتھ آئے. اب یہاں دیکھیے قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جس دن بیٹے کام آنے والے نہیں ہیں. صحیح ہے، سوائے یہ کہ قلب سلیم. لیکن یہاں ہر وہ مال کام نہیں آئے گا، ہر بیٹے کام نہیں آئیں گے. کہا نہیں، جو مال راہ خدا میں خرچ کیا گیا ہوگا وہ کام آئے گا. جو چیزیں، جو اولاد نیک ہوگی وہ کام آئے گی. جو اولاد نیک نہیں ہوگی، اگر اپنے اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو ظاہر ہے قیامت کے دن وہ کام آنے والی نہیں ہے. ہم نے مال کو راہ خدا میں خرچ نہیں کیا ہے تو وہ کام آنے والا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے قلب مطمئن، والذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اطمینان ملتا ہے. ایمان کا سب سے بڑا فائدہ، قناعت کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے. پریشان تو دنیا میں ہر کوئی ہے. ایک ہے کہ پریشانی جسمانی ہے اور ایک ہے ذہنی بھی پریشانی کہ رات کی نیند اڑی ہوئی ہے. لیکن تلاوت قرآن، ذکر الہی، اللہ سے دعا کے بعد
آپ کے پریشانی کے دور ہونے کا بھی امکان ہے، دور نہیں ہوئی تو کم سے کم آپ کے دل کو اطمینان ضرور مل جائے گا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں گے۔ ایک ہے نورانی قلب، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، یعنی خدا جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، چوڑا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں تیسرا فقرہ ہے وَخُذْ بِكُلِّ أَعْضَاءِ إِلَىٰ اتِّبَاعِ آثَارِهِ، کہ ہم اپنے پورے اعضاء کے ساتھ اللہ کے احکام کو بجا لائیں، کیونکہ قیامت کا دن وہ ہوگا کہ ہمارے زبان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، یہ جواب دیں گے۔ یا ایک جگہ اور الیوم نختم علی افواہہم، آج یعنی بروز قیامت ہم ان کی زبانوں پر خاموشی کے تالے لگا دیں گے۔ صحیح ہے، نختم یعنی بند کر دیں گے منہ کو، منہ سے کچھ نہیں بول سکیں گے قیامت کے دن۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، ہم نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے، ہم نے اس سے کیا کیا کام انجام دیا ہے، کس کو ستایا ہے، کسے پریشان کیا ہے، کس کی مدد کی ہے، کہا یہ ہاتھ بات کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر گواہی دیں گے کہ ہم کہاں کہاں ان کو لے گئے ہیں، ہم نے ان کا کہاں کہاں استعمال کیا، آیا اس سے مسجد گئے ہیں کہ شراب خانے گئے ہیں۔ صحیح ہے، یہ پیر گواہی دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، کے دنیا میں وہ کیا 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 کرتے تھے، تو زبان نہیں بولے گی، صحیح ہے، کیا بولے گا، ہمارے اعضاء و جوارح بولیں گے۔ ہم نے ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا، اشارہ کیا تھا کہ جس طرح سے کوئی کسی کا خادم ہو تو جس وقت وہ خادم ہوتا ہے اسی وقت وہ اس کی کیا ہے، جاسوس بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، جاسوس بھی ہو سکتا ہے، چونکہ وہ دن بھر آپ اگر کسی کے پرسنل سیکریٹری ہیں، کوئی آپ کی خدمت کسی کی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ 24 گھنٹہ رہ رہے ہیں، اس کا پورا شیڈول معلوم ہے آپ کو، صحیح ہے، آپ جب چاہیں اس کے اس شیڈول کو کسی کے ہاتھ بیچ سکتے ہیں، اس کے جان کے دشمن بن سکتے ہیں، مخبر بن سکتے ہیں، تو جو خادم ہے وہ مخبر بھی بیک وقت موجود ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہاتھ پیر ہمارے کیا ہیں، سرونٹ ہیں ہمارے، یہ ہمارا کام کرتے ہیں، ہم ان سے اپنا کام لیتے ہیں۔ قیامت کے دن یہی کیا ہوگا، ہمارے خلاف اگر ہم نے ان سے غلط کام لیا ہوگا یہی ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، اور قرآن ان میں صراحت سے کہہ رہا ہے، اس میں نہیں کہ کوئی تعویل ہے، کوئی حدیث ہے، آیت قرآنی ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، فوہ کہتے ہیں منہ کو، منہ پہ ہم تالے لگا دیں گے، مہر لگانا، مہر نختم یعنی مہر، سیل بند، صحیح ہے، منہ سیل بند ہوگا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ وہ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اگر ہمارا یہ دل، ہمارے اعضاء و جوارح اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم ان کے ذریعے سے وہ کام انجام دیں گے کہ جو اللہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی اطاعت پروردگار کے لیے ہمارے دل کے ساتھ آمادہ ہو جائیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔